مجھے پھر اس روپ میں ماڈرن روپ میں لا کر اس بندے نے جو ہے اپنی وہ کہتے ہیں نا پارٹی بدل دی. اب اس نے جس عورت سے اپنی پیار کی پینگیں بڑھائی ہیں وہ بظاہر تو میڈم جو ہے وہ ابایا کرتی ہیں، لیکن ابائے کا بھی ایک احترام ہوتا ہے. آپ کو شرم و حیا اگر نہیں سکھا رہا آپ کا ابایا تو کیا فائدہ. تو یہ ہمارے پیر ودائی یہاں اسلام آباد میں ایک جگہ ہے پنڈی کے قریب پیر ودائی، وہاں پہ ابائے میں بڑی عجیب قسم کی خواتین ہوتی ہیں جو 200 روپے کے لیے گاڑیوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں میری بیسک ویلیوز بڑی ہی اسٹرانگ ہے، میرے پیرنٹس نے میری بڑی اچھی تربیت کی ہے، اور میں اس تربیت کو لے کے الحمدللہ بہت پراؤڈ بھی فیل کرتی ہوں ان اے سینس کہ میرا کردار اگر مضبوط ہے نا تو میں اپنی بچیوں کو بھی ایک اچھی تربیت دے سکوں گی. انسان کی اپنی جو بیسک ویلیوز ہیں نا، جو گھر کی تربیت ہے نا، وہ اچھی ہونا تو وہ کبھی بھی نہیں بھٹکتا ہے. تو ابھی پھر یہ سچویشن دیکھیں جی، یہ ساری بات آپ لوگوں کو بتانے کی ریزن بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا تمہاری زندگی میں، تم لوگوں کی تو بڑی ہیپی فیملی تھی. تو اب وہ ہیپی فیملی نہیں رہی ہے جی. اب جب مرد کو گندی عورتوں کی وہ کہتے ہیں نا عادت پڑ جائے نا، تو وہ نہیں دیکھتا کہ میری بیوی اچھی خاصی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، میری بچیاں جوان ہو رہی ہیں، تو میری اچھی خاصی فیملی ہے، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے. تو وہ پھر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اکثر کہتے ہیں نا عورت ہی عورت کی دشمن ہے، تو میرے والے کیس میں تو لٹرلی عورت ہی عورت کی دشمن ہے. اگر وہ عورت چونکہ ہمیں مل چکی تھی، ہمیں جانتی تھی، اور وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے اس فیملی سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی کہ یہ لوگ ہیپی فیملی ہیں، یہ لوگ اچھا رہ رہے ہیں، تو وہ اگر بیچ میں انٹرپٹ نہ کرتی نا تو ہماری لائف ٹھیک چلتی. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں تک تیار تھی اگر اس بندی کا میرے شوہر پہ دل آ بھی گیا تھا اور اس سے شادی کرنا بھی چاہ رہی تھی، تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی. اس کو چاہیے تھا ایک پڑھے لکھے طریقے سے اس سچویشن کو وہ ڈیل کرتی. وہ اپنے اس جو کہتے ہیں نا اس کا جو معاملہ میرے شوہر کے ساتھ چل رہا تھا، وہ اس کو کنونس کرتی کہ یار تمہاری آلریڈی ایک ہیپی فیملی ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ ڈسکس کرو، اگر وہ اس چیز میں کوآپریٹ کرے تو ہم اس کو اس کے کانسنٹ کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ وہ کر لیں. دیکھیں نا، ایک تو انہوں نے چھپ کے کر لیا اور یہ سارا فتنہ فساد ہو گیا. ایک وہ ڈسکس کرتی تو ڈیفینیٹلی میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی کہ یار یہ لوگ چھپ کے بھی تو کر سکتے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے. تو میں یقیناً اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اس چیز کو خوشی خوشی قبول کرتی. میں تو خود اس کو اس کے لیے دلہن بنا کے لاتی، میں ایک مثال قائم کرتی. لٹرلی میں ایموشنل ہوں اور میں اس چیز کو بہت ہی ریگارڈ کرتی اگر وہ بندہ مجھ سے پوچھ لیتا. تو انہوں نے نہ صرف پوچھا نہیں بلکہ انہوں نے الٹا میرے اوپر بدماشی بھی شروع کر دی. تو اس طرح کی جو سچویشن انہوں نے بنائی ہے وہ بڑی پینفل تھی. ایون کہ جس دن میری پہلی ایپیسوڈ ریکارڈ ہونی تھی نا سانجا پنجاب شو کی، تو اس دن وہ اس کو گھر لے کر آ گیا، جبکہ ہم میں طے تھا کہ یہ سب نہیں کرنا، اس کو لے کے نہیں آنا، ان کو سیپریٹ رکھو اور بس جو. تو وہ اس کو گھر لے کے آ گیا، اور وہ بندی جو ہے لٹرلی اس نے میرے کمرے میں کیمرے شیمرے دیکھے. وہ کوئی بہت ہی ندیدی ٹائپ کی بندی ہے، وہ پراؤڈ تھی بہت، اس کو لگ رہا تھا میں کوئی مہارانی ہوں. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا، اگر وہ میرا یہ ولاگ دیکھے گی تو میں تمہیں بتا دوں کہ مہارانی کوئی نہیں ہوتی، میں بھی مہارانی تھی. اور مہارانی کو ایک دم سے مہارانی سے عام انسان بنانے میں جو ہے نا اس مرد ذات کو دیر نہیں لگتی. تو 16 سال میں نے اس بندے کے ساتھ وفا کی ہے، اس کے بچے پیدا کیے ہیں اور اس کے ماں باپ کی خدمت کی ہے. آج نہیں تو کل اس کو ریئلائز ہو جائے گا، لیکن تم یہ دیکھو کہ تم نے جو ظلم کیا ہے اس کا تم کیا جواب دو گی. تو یہ ہر اس عورت کے لیے میں کہتی ہوں جو شادی شدہ آدمیوں کے پیچھے پڑتی ہیں، ان کے بسے بسائے گھر اجاڑتی ہیں اور خود کو کوئی جو ہے وہ لیڈی ڈیانا سمجھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کا بڑا برا حال ہوتا ہے، اور اس کا بھی انشاءاللہ ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی ساری سچویشن میں جب اس نے ہم پہ اتنا برڈن ڈالا، اور ایون کہ وہ جو میں نے آپ کو ایگریمنٹ والی بات بتائی وہ بیچ میں مجھ سے رہ گئی تھی، جو ایگریمنٹ ہمارے حق میں، میرے اور بچوں کے حق میں تھا نا، کہ جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا تھا کہ بھئی میں بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھاتا رہوں گا، اور میں بچوں کی ٹائملی فی ادا کروں گا، اور میں بیوی بچوں کے جو شرعی حقوق ہیں انہیں ٹائملی ادا کروں گا، میں ان کو گالی گلوچ نہیں کروں گا، ماروں گا نہیں جس طرح سے مارا تھا اس نے، تب میں نے یہ چیز لکھوائی تھی. تو جو بھی ہمارے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات تھی وہ اس ایگریمنٹ میں لکھی گئی. آپ کو پتہ ہے اس فراڈی آدمی نے کیا کیا؟ اس نے اپنی مرضی کا ڈاکومنٹ حاصل کر لینے کے بعد جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ڈاکومنٹ تھا اس کو سول کورٹ میں کینسلیشن کے لیے لگا دیا کہ بھئی یہ تو فیک ہے، یہ ڈاکومنٹ تو فیک ہے، میں نہ کبھی گیا وہاں پہ، نہ میں نے کبھی سائن کیے ہیں، تو یہ میری بیوی نے تو مجھ سے ایک بلینک ڈاکومنٹ پہ یہ سب لکھوا دیا. حالانکہ وہ اتنا بے وقوف انسان ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار
تمہارے سگنیچرز ہوئے ہوئے ہیں، تمہارے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، تمہارا بائیو میٹرک ہوا ہے، اور بائیو میٹرک میں آپ کا یہ چہرہ، یہ تھوبڑا شریف جو ہے نا، یہ سامنے کیمرے میں کیپچر ہوا ہوتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بلینک کو جو ہے بائیو میٹرک کر کے لیا جاتا ہے، پہلے وہ لکھائی ہوتی ہے اور اس کے بعد بائیو میٹرک ہوتا ہے. تو خیر یہ ساری سچویشن ہوئی ہے جی. اس شخص کا ایک بے ایمانی والا کنڈکٹ آپ کو یہیں سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو بہت سے میرے جو پیارے پیارے ویورز ہیں جنہیں کیوراسٹی ہے کہ یار کیا ہو گیا ایسا، یہ کیوں اتنی دکھیا دکھیا نظر آ رہی ہے، تو جی یہ سب ہوا ہے. اس میں تو بہت سی چیزیں میں نے کٹ کر دی ہیں، نہیں بتائی ہیں. تو میرے لیے آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے باہمت بنائے رکھے. اسی طرح سے میں اپنی بیٹیوں کے لیے بیسکلی یہ جنگ لڑ رہی ہوں، اور میں نے کورٹ میں مینٹیننس کا کیس بھی کیا ہوا ہے، اور اس پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے چوری کی بھی، کیمرے چوری کی. تو ویسے تو میں اکیلی ہوتی نا تو میں نے چھوڑ دینا تھا، میں نے اللہ پہ تو ویسے بھی چھوڑا ہوا تھا، تو میں نے معاف کر دینا تھا. لیکن اب معاملہ ہے میری بیٹیوں کا، اور وہ 3 بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ جب آپ پہ کوئی ظلم کرے تو آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے یا ڈر دب کے بیٹھ جانا ہے. تو میں اپنے بچوں کو ڈر دب کے بیٹھنے والا نہیں بنانا چاہتی. میں اپنی بیٹیوں کو سکھانا چاہتی ہوں کہ بیٹا آپ غلط کبھی بھی نہ کرو کسی کے ساتھ، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے تو پھر تن کے رکھو. یہ ورڈ سنا ہے آپ نے، تن کے رکھو. تو میں بھی اسی چیز پہ اب چل رہی ہوں کہ جب وہ شخص نہیں حیا کر رہا، نہیں خیال کر رہا، اس کو لحاظ ہی نہیں آ رہا اپنی بیٹیوں کا، تو پھر کیا نرمی کرنی. اور میں پھر بطور ماں میں نہ ساتھ دوں اپنے بچوں کا. آپ یقین کریں میں جگہ جگہ جا رہی ہوں جاب کے لیے، میں اینکر پرسن ہوں، اور میڈیا ہاؤسز کا حال آپ کو پتہ ہی ہے کہ یا تو سفارش چاہیے یا آپ کسی کی گرل فرینڈ بنے تو تب آپ کو نوکری ملے گی. ٹیلنٹ کو تو انڈرسٹینڈ کر نہیں رہے لوگ. تو آج بھی میں ایک جگہ آڈیشن دے کر آئی ہوں، اور امید ہے کہ اللہ پاک کرے گا میرے لیے، اگر نصیب میں ہوا تو اللہ پاک مجھے وہ جاب دے دے گا. مارننگ شو ہے، دعا کیجیے گا میرے لیے بھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مشکل ہے یہ میڈیا فیلڈ میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور اپنے رزق حلال کمانا بہت آسان نہیں ہے. تو ایسے سچویشن میں اپنے شوہر کی وجہ سے پڑی ہوں، اور اس بدبخت انسان نے اپنے مزے اپنی لسٹ کی وجہ سے ہمیں مشکلوں میں ڈالا ہے. تو مجھے تو بس اپنے بچوں کے لیے اب کمانا ہے نا. تو اب یہ یوٹیوب ایک آسرا ہے میرے پاس، تو میں اس پہ ویڈیوز بناتی ہوں، اپنی آپ بیتی بتاتی ہوں. کسی کو کیا، میرا چینل میری مرضی. تو آپ جیسے پیارے ویورز کے ساتھ اپنی وہ آپ بیتی شیئر کر لیتی ہوں. تو امید ہے آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے، اور پلیز مجھے جج مت کیجیے گا. میں دل کی بہت اچھی ہوں، میں بڑی اچھی بیوی بننے کی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن بس جو اللہ کو منظور، اس سے زیادہ اچھی میں نہیں ہو سکتی تھی یار. اور میں کیا کرتی؟ جس شخص نے مجھے اتنا مارا اور مجھے ختم کرنے کی کوشش کی، میں کیا کرتی؟ اور آپ مجھے بتائیں، یہ سوال میں آپ پہ رکھتی ہوں، کیا کرتی؟